أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم یا رب صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو یا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادات دو قسم کی ہیں، ایک ظاہری عبادت ہے، ایک باطنی عبادت ہے۔ اور ظاہری عبادت بھی دو قسم کی ہے، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ تو اللہ پاک نے بدنی عبادت کو مقدم بیان فرمایا ہے، پہلے بیان کیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ تو ایمان کے بعد جو نماز ہے، اعمال میں اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اس کو پہلا پیغام نماز کا سنایا جاتا ہے، یعنی اس کے کانوں میں اذان پڑھی جاتی ہے اور اقامت پڑھی جاتی ہے، جو جماعت کے لیے پڑھی جاتی ہے اقامت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے نماز سکھائی جاتی، اور سب سے پہلے اعمال میں نماز ہی فرض ہوئی ہے۔ اور جب اللہ کے ہاں
اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کو ہی پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے نماز پڑھی ہے، فجر کی پڑھی ہے، ظہر کی پڑھی ہے۔ اور قیامت کے دن ایک حدیث میں آیا ہے سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے زکوٰۃ سے پہلے نماز کو بیان فرمایا ہے۔ امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا رعایا ہے، اور عورت ہے یا مرد ہے، بیمار ہے یا تندرست ہے، سب پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اور سب سے زیادہ نماز کی ہی دعوت دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا اعلان اتنا نہیں ہوتا، کوئی خصوصی دعوت دیتے ہیں علماء بھائی زکوٰۃ دیا کریں، لیکن نماز کا اعلان اور نماز کے لیے روزانہ 5 وقت بلایا جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، اور جمعہ کے دن 6 مرتبہ بلایا جاتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے۔ روزانہ جو ہے نماز کی دعوت زیادہ دی جاتی ہے۔ اور نماز میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز کو قائم کرو۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لے آتے تو آپ نے اہل بیت کو نماز کا حکم دیتے، اور صحابہ کرام بھی راستے میں الصلاۃ الصلاۃ اور نماز کی دعوت دیتے ہوئے آتے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو امت کو نماز کی تلقین فرمائی، اور جو لوگ زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں کسی کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ آخری وقت میں الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ بزرگان دین نے بھی اس کا بہت اہتمام کیا ہے۔ آدمی بزرگ بنتا ہی تب ہے، اللہ کا ولی بنتا ہی تب ہے جب پکا نمازی ہو۔ بغیر نماز کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ بے نمازی، اس پہ شیطان تو مسلط ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں بن سکتا، دوست نہیں بن سکتا۔ جو لوگ نماز کے بغیر کوئی ولایت کا دعویٰ کریں تو یہ جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک نماز کو ادا فرمایا۔
کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے تو بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا تو سکتہ طاری ہوتا تھا، بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے، تو ہوش میں آتے ہوئے سب سے پہلے یہ پوچھتے میں نے نماز پڑھ لی ہے اس وقت کی؟ مثلا زور کا وقت ہے تو پوچھتے میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو پاس بیٹھنے والے بتاتے ہاں آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ آخری وقت میں بھی یہی ہے کہ میری نماز ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے واڑہ عالم شاہ میں، بڑے نیک آدمی تھے، ساری عمر تجارت کی، راج ولی ان کا نام تھا، تو وہ کینسر کے مریض ہو گئے۔ میں ان کو پوچھنے کے لیے گیا بیمار کرسی کے لیے، تو کہتے ہیں کہ پترا دعا کرنا میں بے نمازی ہو کے نہ مرا۔ بیٹے دعا کریں، یعنی نمازی ہی نماز کی حالت میں ہی، یعنی نمازی بن کر اللہ کے ہاں پیش ہو۔ تو اتنا فکر کرتے تھے، اور پہلے تو یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان ہو اور بے نمازی ہو۔ پہلے زمانے میں جو ڈاکو ہوتے تھے مسلمان، وہ بھی نمازی ہوتے تھے۔ بس اچھا تو نہیں کام ڈاکہ مارنا اور چوری کرنا، لیکن وہ بھی نمازی ہوتے تھے۔ آج جو اچھے خاصے لوگ سمجھدار نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں، اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے بات۔ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی ساری رات نماز پڑھتا ہے، فجر کو چوری کر لیتا ہے۔ یہ بات ذرا سوچنے والی ہے۔ چور ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چور برا آدمی نماز کیوں پڑھتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بھئی برے کام نہ کرے، اور نماز کی برکت سے تو ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، وہ برے کاموں کو چھوڑ دے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ نماز کا اہتمام کرے، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھے، آداب کے ساتھ، اوقات کی پابندی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ جل جلالہ اس کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ یا اللہ
ہیں آداب کے ساتھ، اوقات کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دھیان کے ساتھ یا اللہ نماز پڑھنے والا بن جاؤ، میری نماز ٹھیک ہو جائے۔ یعنی نماز پڑھ کر تصحیح نماز جو ہے وہ اللہ سے مانگ لی جائے، کیونکہ نماز عبادات کا مجموعہ ہے۔ بہت ساری عبادتیں اللہ پاک نے اس میں جمع فرما دی۔ مثلا اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اور اللہ پاک کی شیطان مردود سے پناہ بھی مانگی گئی ہے، اور اس میں قیام بھی ہے، قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، اس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اتحیات بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجنے کا بھی وقت ملتا ہے، اولیاء کو سلام دیا جاتا ہے، ایمان کی تجدید ہے، درود شریف ہے، اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو نماز جو ہے یہ عبادات کا مجموعہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو، یعنی سب کے لیے حکم ہے، جمعہ کا صیغہ، سب نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، یعنی اللہ پاک کے دیے ہوئے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یہ شکرانہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں دولت عطا فرمائی، جو اس کے ماننے والے فقیر ہیں تم ان کو بھی دے دو۔ زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے جو میرے در کے فقیر ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، ان کو بھی کچھ دے دو۔ وہ ہے کتنا سا، 100 میں سے 2.5%، 40 میں سے 1، کچھ بھی نہیں ہے اگر سوچا جائے۔ 1 لاکھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوا ہے، اس میں سے 2.500 دے دو۔ 40,000 ہے، 1,000 اللہ کے ماننے والے کو دے دے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کا ایک ترجمہ ہے عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو۔ علماء نے اس میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ صرف یہ نہیں فرمایا عاجزی کرو، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو، کہ جہاں لوگ عاجزی کرنے والے ہیں جب ان کی معیت میں تم ہوگے تو عاجزی کرنا آسان ہو جائے گی۔ جہاں نیکی کا ماحول ہوتا ہے وہاں نیکی کرنا آسان ہے، اور جہاں گناہوں کا ماحول ہوتا ہے اگر کوئی گناہ نہ بھی کرے تو پھر بھی زبردستی لوگ گناہوں کی ظلمت میں مبتلا کرتے ہیں۔ ماحول کا یہ اثر ہوتا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ عاجز لوگ جو ہیں
ان کے ماحول میں آ جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ تو جہاں ماحول ہوتا ہے وہاں وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گنگوہ شریف میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں، خانقاہ میں ایک کنواں تھا۔ وہاں سے لوگ پانی بھی بھرتے تھے اور اس کنویں پہ آ کر دھوبی کپڑے دھوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس خانقاہ کا، اس مدرسہ کا یہ اثر تھا کہ دھوبی جب کپڑا مارتے پھٹے پہ تو بجائے وہ چھوا چھو ان کی زبان سے چھو نکلے تو وہ کہتے تھے الا اللہ۔ فرماتے یہ وہاں کا ماحول تھا، اثر تھا کہ دھوبی کپڑے دھونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ بجائے کچھ اور زبان سے آواز نکالے تو وہ جب کپڑا نیچے مارتے تو کہتے الا اللہ الا اللہ۔ یہ ماحول کا اثر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ماحول میں آنے کی دعوت دی ہے، اور عاجزی کی برکت سے یہ نہیں کہ اللہ پاک ہمیں کوئی ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا عاجز بنا کر لوگوں کے سامنے کوئی جو ہے ان کی ذلت والا کو عمل کروانا چاہتے ہیں، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، رفعہ اللہ، اللہ پاک اس کو اونچا کرتے ہیں، اس کو رفعت عطا کرتے ہیں۔ جیسے اقبال نے بھی بات اس طرح کی فرمائی ہے، اقبال مرحوم نے، مخفی ہے عاجزی میں بلندیوں کا عروج، مخفی ہے عاجزی میں بلندیوں کا عروج، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دانہ جو ہے وہ خاک میں جاتا ہے تو اس پہ پھر کئی دانے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی کرے گا، رفعہ اللہ، اللہ اس کو رفعت عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو اونچا کریں گے۔ آگے فرمایا وہ اپنی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک لوگوں کی نظروں میں اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی کچھ ہوں، مجھے جانتا نہیں، کیا جاننا ہے یار، جو جاننا تھا وہ ہم جانتے نہیں، جس کے لیے آئے تھے ہمیں جاننا چاہیے، اس کو جانا نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں؟ تو کسی نے کہا کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے اعزاز میرا کہ میں کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے اندر مسلمان کا اعزاز ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے عاجزی کی، اللہ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اخشینی مسکین، اے اللہ کہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکنت والا، عاجزی والا، وامتنی مسکین، مسکنت کے ساتھ دنیا سے جاؤں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، مسکنت پسندوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکینوں خوش ہو جاؤ، مسکینوں خوش ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھ مانگ رہے ہیں، کل قیامت کے دن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوگی۔ تو جس آدمی کو آپ کی معیت قیامت کے دن حاصل ہو جائے گی، قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کی رحمت میں ہوگا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ پاک اس کو پست کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی کچھ ہوں، اور فرمایا اپنی نظر میں تو وہ اونچا ہوتا ہے، میں بہت کچھ ہوں، اور لوگوں کی نظروں میں اللہ اس کو گرا دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اتنا گرا دیتے ہیں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر، کہ جو آدمی سمجھتا ہے میں بڑا کچھ ہوں۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو۔ تو بزرگان دین نے، اہل اللہ نے اسی لیے خانقاہوں کا قیام فرمایا کہ ایسا ماحول ہو کہ لوگ وہاں آ کر اعمال سیکھیں، جیسے تعلیم ہوتی ہے، علم سیکھا جاتا ہے، ایسے ہی آ کر اعمال بھی سیکھیں۔ تو یہ باطنی عمل ہے عاجزی، لیکن کہاں سے نصیب ہوگا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت اختر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا بیت اللہ میں، حرم پاک میں، کہ حضرت مجھے رونا نہیں آتا، دل سخت ہے، رونا نہیں آتا۔ فرمایا جاؤ ملتزم پہ کچھ لوگ رو رہے ہیں، یہاں بیت اللہ ہے نا جی، وہ جگہ ہے ایک ملتزم، وہاں پہ لوگ لپٹ کے روتے ہیں اور دھاڑے مار کے روتے ہیں، اور رونا آ جاتا ہے، تیرے دامن سے لپٹ کر میں اتنا روں، رونے والوں کو رونا اپنا رونا بھول جائے۔ تو فرمایا جاؤ وہاں پہ وہ رونے والوں کے ساتھ چلیں، ملتزم پہ گئے تو رو دھو کے آیا، کہنے لگا حضرت آپ نے عجیب نسخہ بتایا، وہاں پہ گیا تو مجھے رونا آ گیا۔ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیکی کی بات ہو رہی ہے، اور سبحان اللہ کہہ دیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد۔ تو ماحول کے اندر نیکی کرنا آسان ہے، ہو سکتا ہے بے خیال ہی نہ آئے۔ تو اس اہتمام کے لیے بزرگان دین نے اپنا وقت بھی نکالا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، نیک لوگوں کو ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جو نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں نیکی سیکھنے کے لیے، اللہ ان کو فائدہ دیتا ہے۔ دوسرا جیسا کیسا بھی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں، اور جتنا کوئی نیک ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو گھٹیا ہی سمجھتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو آدمی مٹتا چلا جاتا ہے۔ تو جب آتے ہیں تو یہ آنے والے زمین پہ نہیں چل رہے، دین سیکھنے کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور پھر مسائل علم حاصل کرنے کو نکلے تو فرشتے اس کے راستے میں پر بچھا دیتے ہیں،
اور فرشتے اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ جیسے کوئی استاد جا رہا ہو تو اس کے فرما بردار شاگرد ساتھ چلتے ہیں، جیسے کوئی بزرگ جا رہا ہو تو اس کے فرما بردار، اس کے عقیدت مند عقیدت کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے کوئی باپ ہو بیٹوں والا، اولاد والا، تو اس کے بیٹے اس کے ساتھ ساتھ احترام کے ساتھ چلتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ! ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادب سکھائے، اللہ ہمیں نصیب کرے ادب، بے ادبی سے اللہ بچائے، یہ بدبختی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ جی میرے والد صاحب ہیں۔ فرمایا جب تو چلے تو اس کے آگے آگے نہ چلنا، جب یہ کھڑا ہو تو بیٹھنا نہ، اس کو برے نام سے نہ پکارنا۔ آپ نے یہ ادب سکھایا کہ باپ کھڑا ہے تو بیٹھنا نہ، اگر چل رہا ہے تو اس کے آگے آگے نہ چلو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب سکھا رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ سیکھنے کے لیے جو ہے آنا پڑتا ہے، مراکز میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ آدمی نکلے، دین سیکھے، فرائض واجبات سیکھے، سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو نا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، فرید الملت والدین، حضرت مسعود الدین اجودنی المعروف بابا فرید کانشاکر رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ۔ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے دین سیکھا، ان کی صحبت میں رہے اور اللہ اللہ سیکھا، اخلاق سیکھے۔ اس جو ہے دریا پہ، یہ جو پاک پتن والا دریا ہے، تو اس دریا پہ چکر لگائے، یہ دریائے سندھ پہ پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اپنی خانقاہ میں لکھ کے لگایا ہوا تھا۔ کتنے عظیم اخلاق والے لوگ تھے۔ یہاں جو آئے اس کو کھانا کھلایا جائے، اس سے مذہب نہ پوچھا جائے کہ تو کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی جو ہے نا اعلان نبوت سے پہلے، یہی خدمت خلق کی زندگی ہے۔ پھر غار حرا میں جانا شروع کیا، پھر اس کے بعد نماز آئی، روزے، ایسا اعلان کے بعد یہ خدمت خلق والی سے شروع کی زندگی ہے۔ تو یہ دین انہوں نے سیکھا کہیں سے، یہ ویسے نہیں آتا، یہ کھلانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، چاہے آدمی کو مل بھی جائے نا، اگر اندر وہ بخل ہو تو ایک ایک لقمے کے ساتھ اس کی جان نکلتی ہے، تو یار یہ کھانے کے لیے آ گیا۔ لیکن اللہ والوں کے ہاں پھر سیکھا جاتا ہے، بھائی یہاں جو کھانے کے لیے بھی آئے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گی، اور اس کی برکت سے، اس خدمت کی برکت سے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے چلے گئے، کتنے لوگوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ اور بزرگان دین یہی سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ ترکی سے تشریف لائے، یہاں دہلی میں 7 سال گزر گئے۔ مرزا مظہر جان نے جانا رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں یہاں مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ مولانا صاحب ہیں، اتنے علم والے ہیں، ان بزرگوں کے پاس آپ کیا کرنے کے لیے آئے؟ فرمایا جو میرے دل میں ہو وہ میری زباں پہ ہو، جو میری زباں پہ ہو وہ میرے دل میں ہو، یہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، منافقت نکل جائے۔ ہوتا ہے نا دل سے آدمی کچھ اور زبان سے کچھ اور،
کہ میرے دل کے اندر جو ہو وہ میری زبان پہ ہو، اور جو میری زبان پہ ہو وہ میرے دل میں ہو۔ میں یہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آیا۔ تو یہ مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہاں آئے، وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، یہ علوی خاندان کے سید تھے، حنفیہ، محمد بن حنفیہ ان کی جو ہے والد کا نام، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری بیوی سے، اور وہ سندھ کی تھی۔ ایک جو ہے میں نے کتاب پڑھی ہے، وہ سندھ سے گئے ہوئے لوگ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنا وزیر خزانہ سندھ کے لوگ گئے ہوئے تھے، وہاں بنایا ہوا تھا کوفے میں۔ اس سے پتہ چلا کہ پاکستان کا بھی تعلق وہاں کچھ تھا۔ تو یہ علوی خاندان کے سید تھے، اللہ اکبر۔ ان کے پاس مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے، ان کے شاگرد تھے۔ وہ آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آتے ہیں، مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب، یہ مولوی صاحب آتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر آدمی کے آنے پہ کھڑے تو نہیں ہوتے۔ فرمایا میں کیا کروں، جب یہ مولوی صاحب آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ایک جمع، ایک جو ہے بہت سارا مجمع اس کے ساتھ ہوتے ہیں، میں تو اس احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور وہ بھی ایسے عقیدت مند تھے، تفسیر لکھی مولانا سلام اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، جو عاجزی اصل میں یہی بزرگوں کے پاس عاجزی تو سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف کرے، تھوڑی سی کوئی دین کی سمجھ آ گئی، دل چاہے تو نہ استاد نہ شیخ، کوئی بھی کچھ نہیں، بس پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیا۔ حالانکہ آدمی سوچے میں انہی کی برکت سے اوپر اٹھا ہوں، اللہ نے مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ پہلے لوگ ان کے اندر یہ عاجزی اتنی تھی کہ وقت کے محدث جا رہے ہیں، ایک بابا جی لاٹھی لے کے چل رہے ہیں اور گھوڑے سے اترے اور مسافہ کی اور ساتھ ساتھ چلے۔ جب بابا جی نے اپنا راستہ بدل لیا تو پوچھا کسی جو ساتھی تھے، وہ آئے نا واپس گھوڑے پہ بیٹھنے، یہ کون تھے آپ اترے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ چلے ہیں؟ تو فرمایا یہ بچپن میں انہوں نے مجھے قاعدہ پڑھایا تھا، وہ الف بات ابھی یاد رکھا۔ یہ عاجزی یہ سیکھنے والی ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہیں لوگ الحمدللہ آج بھی قدردان لوگ ہیں، بڑے بڑے قدردان لوگ ہیں، اور اللہ نے ہمیں ادب سے یہ نوازا ہے۔ تو حضرت نے ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر لکھی، تو یہ نہیں کہ آپ نے نام پہ اس کا نام رکھا تفسیر مظہری، کہ میرے شیخ کی برکت سے ان کے ساتھ تعلق ہوا، اللہ نے علم سے نوازا اور میں نے یہ تفسیر لکھی۔ ان کا جو ہے تفسیر کا نام آج بھی تفسیر مظہری ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اکٹھا کر دیا سب کو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔